بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ پاک وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا۔ وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی کو خوبصورت بنانے والا ساتھ ہو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ آنسو کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پونجنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہشیں اس کی۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔
وقت کی وقت پر قدر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں وہ آپ کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے، شکوے کیسے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر دے۔ کچھ خواب تھے جو خواب رہے، کچھ خواہشیں تھیں جو حسرتیں بنی، کچھ ڈر تھے جو سچ ہوئے، کچھ اپنے تھے جو اجنبی ہوئے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرے، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔
سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائیں تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اتنا کیوں سکھائے جا رہی ہے زندگی، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ جہاں جہاں کوئی ٹھوکر میرے نصیب میں ہے، وہی وہی لیے پھرتی ہے زندگی مجھ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ یقین گہرا ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔
یہی زندگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنے جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کیا کرو، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ انسان جب اچھا ہوتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پہ صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ شاید ہم جب کسی دوسرے کے لیے اپنے خدا سے کچھ مانگتے ہیں تب ہم خلوص، عاجزی اور بندگی کی اس معراج پر ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر دعا کی قبولیت کا آخری پیمانہ ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا پھر انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو خود سے پہلے آپ کو رکھے تو انہیں مضبوطی سے تھام لے، کہیں وہ آپ کی زندگی سے غائب نہ ہو جائے۔ وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو اپنے قدموں کو اتنی مضبوطی سے جما لینا چاہیے
کہ آنے والی ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا جائے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہے جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ ہر تکلیف، ہر درد، ہر روگ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔